اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے اسرائیل کو کتاب دی اور ہم نے اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ پھر جب ان میں بڑی پہلی بار کا وعدہ آیا، ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے سخت لڑائی والے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کرا کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دے اور مسجد میں داخل ہو جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کرے کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جب بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانیاں دکھانے والی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ اور ہم نے ہر چیز جدا جدا ظاہر فرما دی، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی، اور اس لیے کہ قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلایا ہوا پائیں گے۔ فرمایا جائے گا اپنے نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ جو رات پر آیا وہ اپنے ہی بلے کو راہ پر آیا، اور جو بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس کے خوشحالوں پر احکام بجتے ہیں، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے، تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے کتنی ہی سنگتیں قومیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں۔ اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار دیکھنے والا۔ جو یہ جلدی والی چاہیں ہم اسے اس میں جلد دے دیں، جو چاہیں جسے چاہے پھر اس کے لیے جہنم کر دیں گے کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا دھکے کھاتا۔ اور جو آخرت چاہے اس کی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی۔ ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو ایک پر کیسی بڑائی دی، اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا جاتا بے کس۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہو نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کرنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی، اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم لائق ہوئے، بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو
بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے، اور مساکین اور مسافر اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے بھائی کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے، تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادت اور کستہ تنگی دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بڑا خطا ہے۔ اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے نہ حق نہ مارو، اور نہ حق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہونی ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے پہلے بلی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے متعلق سوال ہونا ہے۔ اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے، اس کا انجام اچھا۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا، اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے، یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی، حکمت کی باتیں۔ اور اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا، تانا پاتا دھکے کھاتا۔ کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائی؟ بے شک تم بڑا بول بولتے ہو۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے بیان فرمایا کہ وہ سمجھیں، اور اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت۔ تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرح کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ اسے پاکی ہے اور برتری ان کی باتوں سے بڑی برتری، اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوتی، اس کی پاکی نہ بولے۔ ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ علم والا بخشنے والا ہے۔ اور اے محبوب، تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں روئی۔ اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو، وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، نفرت کرتے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں، جس لیے وہ سنتے ہیں جب تمہارے طرف کان لگاتے ہیں، اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جبکہ ظالم کہتے ہیں تم پیچھے نہیں چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو ہوا۔ دیکھو انہوں نے تمہیں کیا تشبیہ دی، تو گمراہ ہو گئے ہوئے کہ راہ نہیں پا سکتے۔ اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے؟ تم فرماؤ کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ، یا کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو، تو اب کہیں گے ہمیں کون پھر پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تو اب تمہاری طرف مسخرگی سے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہے؟ تم فرماؤ شاید نزدیک ہی ہے، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور سمجھو گے نہ رہے تھے مگر تھوڑا۔ اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب کرے، اور ہم تم کو ان پر کروڑا حکم اعلیٰ بنا کر نہ بھیجا۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی، اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، وہ اختیار نہیں رکھتے
تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا۔ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ان میں کوئی زیادہ مقرب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے نیست کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ قیامت میں لکھا ہوا ہے، اور ہم اسے نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے ہیں کہ انہیں اگلوں نے جھٹلایا۔ اور ہم نے سمود کو ناکہ دیا آنکھیں کھولنے کو، اور انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو۔ اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو، اور وہ پیٹ جس پر قرآن میں لعنت ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ بولا دیکھ تو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا۔ فرمایا دور رہو تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک سب کا بدلہ جہنم ہے، بھرپور سزا۔ اور ڈگمگا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، اور ان پر لام فوج چڑھا لا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا، اور ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں، اور انہیں وعدہ دے۔ شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں رواں کرتا ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت آئے تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس سے نہ ڈر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہیں ساتھ دنسا دے، یا تم پر پتھر بھیجے پھر اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ، یا اس سے نہ ڈر ہوئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجے تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ گے کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزیں روزی دی، اور ان کو اپنی سب مخلوق سے افضل کیا۔ جس دن ہم پر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو اپنا نامہ اپنے داہنے ہاتھ میں دیا گیا، یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے، اور تاگے بار ان کا حق نہ دبایا جائے گا۔ اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور زیادہ گمراہ۔ اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھیجی کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو فریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دو چند موت کا مزہ دیتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے ڈگمگا دے کہ تمہیں اس سے باہر کر دے، اور ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا۔ دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، اور تم ہمارا قانون بدلتا پاؤ گے۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں، اور یوں ہی عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرف داخل کر اور سچی طرف باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، اور فرماؤ
کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیزیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتے تو ناامید ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ سب اپنے انداز پر کام کرتے جاؤ، سب اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں کہ تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا، اور اگر ہم چاہتے تو یہ وہی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے، تو پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارا حضور اس پر وکالت کرتا، مگر تمہارے رب کی رحمت، بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کو مددگار ہو، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح بیان فرمائی، تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر نہ شکری کرنا، اور بولے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین پر سے کوئی چشمہ بہا دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو تو پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کرو، یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا کہ تم نے کہا ٹکڑے ٹکڑے، یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ، یا تمہارے لیے تلائی گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کی، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا، اور کس بات سے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس نے بولے کہ اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے چین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتے اتارتے۔ تم فرماؤ اللہ بس ہے گواہ میرے تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے، اور جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے اور گنگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بجھنے پر کبھی آئے گی ہم اسے اور بڑکا دیں گے، یہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان لوگوں کو مثل بنا سکتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد ٹھہرا رکھی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، تو ظالم نہیں مانتے نہ شکری کیے۔ تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے، اور اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائے، تو اللہ آدمی بڑا کنجوس ہے، اور بے شک ہم نے مسلمانوں کو 9 روشن نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ ان کے پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا اے موسیٰ میرے خیال میں تم پر جادو ہوا، کیا یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمان اور زمین کے مالک نے، دل کی آنکھیں کھولنے والیاں، اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے، اس نے چاہا ان کو زمین سے نکال دے تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو گال میل لپیٹ کر لے آئیں گے، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق کے لیے اترا، اور ہم نے
تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے بدتریج رہ کر اتارا۔ تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ نہ لاؤ، بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا جب ان پر پڑھا جاتا ہے تھوڑی کے بال سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، اور تھوڑی کے بال گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کو جھکنا بڑھاتا ہے۔ سجدہ تلاوت تھی، سب سجدہ کر لیں۔ تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارا، تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان کے دلوں کے بیچ میں راستہ چاہو، اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندوں پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاح اصلاً بالکل ذرا بھی کجی نہ رکھی، عدل والی کتاب کے اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے، اور ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا، اور اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا، کتنا بڑا بول ہے ان کے منہ سے نکلتا ہے، نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے یا ان کے پیچھے آگے، وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے، بے شک ہم نے زمین کو سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائے ان میں کس کے کام بہتر ہیں، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑ دیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشانی ہے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، اور تو ہم نے اس پر غار ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھاک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی، اور ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی، جب کھڑے ہو کر بولے ہمارے رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ پوجیں گے، ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کی۔ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ تو جب تو ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم انہیں جاگتا سمجھو، وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت بار جائے۔ اور جو ہی ہم ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حوال پوچھیں، ان میں سے ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے 1 دن رہے یا دن سے کم۔ دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے۔ تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر بھیجو، پھر وہ غور کرے وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں کھانے کو لائے، اور چاہے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔
بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، ایسا ہوا تو تمہارے کچھ بھی بھلا نہ ہوگا۔ اس طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ بولے جو اس کام پر غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ بے دیکھے الاؤ تکا تیر تکا بات، اور کچھ کہیں گے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی۔ ان کے بارے میں یہ کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو، ہرگز کسی کو کسی بات کو یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا مگر یہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے، یوں کہو قریب ہے میرا رب مجھے اس نزدیک تر راستے کی راہ دکھائے، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کے سب غیب، کیا وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہر کرتا۔ اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب اور تمہیں وحی ہوتی ہے، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنی جان ان سے منوس رکھو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھڑا کر اور پار نہ پڑے، تو کیا دنیا کی زندگانی کا سنگار چاہو گے؟ اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اور اس کا کام ہاتھ سے گزر گیا۔ اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو ایمان چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لے گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی، اس پانی سے کہ چرخ دیے ہوتے دانت کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم ان کے انعام ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں۔ ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہیں، اور وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سبز کپڑے باریک ریشم اور کنادیز موٹا ریشم کے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے۔ کیا ہی اچھا ثواب ہے اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔ اور ان کے سامنے 2 مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں اور 2 باغ دیے، اور ان کو کھجوروں سے ڈانپ لیا، اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی، دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی، دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی اور وہ پھل رکھتا تھا۔ تو اپنے ساتھی سے بولا، وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں، اور اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو، میں گمان نہیں کرتا قیامت ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، تو اس نے اس کے ساتھ کفر کرتا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر تجھے ٹھیک مرد کیا۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ اور کیوں نہ ہوا جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا، جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔ اگر تو مجھے اپنے سے مال اور اولاد میں کم دیکھتا ہے تو قریب ہے میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے، اور تیرے باغ پر اچھا آسمان سے بجلیاں اتارے، تو
پٹ بھر میدان ویران زمین ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں دس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے گا۔ اس کے پھل گھیر لیے گئے، اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی وہ اپنی چہروں پر گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے، اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں کھلتا ہے اختیار سچے اللہ کا ہے تو اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔ اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین پر سبزہ گنا ہوا نکلا، پھر سوکھی گھاس ہو گیا، جیسے ہوائیں اڑائیں، اور اللہ ہر چیز پر قابو پانے والا ہے۔ اور مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے پاس یہاں بہتر اور امید میں سب سے بلی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور تمہارے رب کے حضور پر باندھے پیش ہوں گے۔ بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ تم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے، اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا، اور اس نے کوئی جھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، جسے گیر نہ لیا ہو اپنے سب کو، کیا انہوں نے سامنے پایا۔ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ بھلا کیا اسے اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا، نہ میں آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، اور نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں۔ اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، اور انہیں پکاریں گے وہ انہیں جواب نہ دیں گے، ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے۔ اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس پر گرنا ہے، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل کی طرح بیان فرمائی، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی، اور اپنے رب سے معافی مانگتے، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم کا عذاب آئے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی ڈر سنانے والے، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں اور اس سے حق کو ہٹا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے ان کی ہنسی بنا لی، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جسے اس کے رب کی آیت یاد دلائی جائے وہ ان سے منہ پھیر لے، اور اس کے ہاتھ جو آگے بیچ چکے ہیں اسے بھول جائیں۔ تو ہم ان کے دلوں پر غلاف کر دیے کہ قرآن نہ سمجھے، ان کے کانوں پر گرا نہیں، اور اگر انہیں ہدایت کی طرح بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے۔ اور تمہارا رب بخشنے والا مہر والا ہے، اور اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کا وعدہ رکھا تھا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں بات نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے، یا کرنوں مدتوں تک چلا جاؤں۔ پھر جب وہ ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ کی سرنگ بناتی۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے، موسیٰ نے خادم سے کہا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہم اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ بولے، بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس
کی جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا میں اس کا مذکور کروں، اس نے سمندر میں اپنی راہ لی، اچنبا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنے علم لدنی عطا کیا۔ اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ کہا میرے پاس ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکے گے، اور اس بات پر کیونکہ صبر کریں گے جب آپ کا علم محیط نہیں۔ کہا عنقریب اللہ چاہے تو مجھے صبر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا نہ پوچھنا جب تک خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی پر سوار ہوئے اس بندہ نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ کہا میں نہ کہتا تھا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام پر مشکل نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا تو اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔